بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو قرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں گیا اور آپ جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو دور جاتے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دور جاتے۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ آپ ایک سفر میں تھے کہ قضاء حاجت کے لیے گئے تو مجھ سے فرمایا میرے پاس وضو کے لیے پانی لاؤ۔ میں پانی لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور موزوں پر مسح کیا۔ شیخ ابن سنی رحمہ اللہ نے فرمایا سند میں مذکور راوی اسماعیل سے مراد اسماعیل القاری ابن جعفر بن ابو کثیر ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ آپ کے پیشاب کرنے سے پہلے میں ایک طرف ہٹا تو آپ نے مجھے بلایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے پاس یعنی دوسری طرف منہ کر کے کھڑا رہا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے موضوع پر مسح کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شرارتی جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ رافع بن اسحاق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر مصر میں یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ ان بیت الخلاء کو کیا کروں جو کہ قبلے رخ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی بول و براز کے لیے جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو براز کے وقت قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹھ بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کرے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے، یعنی بشرطے کہ قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے قضاء حاجت کرتے دیکھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے عضو تناسل یعنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو اپنے عضو تناسل کو دایاں ہاتھ نہ لگائے۔